السلام علیکم ورحمۃ اللہ مائی ڈیئر لسنر. حشاشین تاریخ کا پر اسرار اور خوفناک گروہ. تاریخ کے سینے میں ایسے کئی راز دفن ہیں جن کا نام سن کر ایک دور میں بڑے بڑے سلاطین کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھیں. یہ کہانی ہے حشاشین کی، جنہیں دنیا اسیسنز کے نام سے جانتی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو سائے کی طرح آتے اور موت کا پیغام دے کر غائب ہو جاتے. اس گروہ کا بانی اور سرپرست حسن بن صباح تھا، جو ایک انتہائی ذہین اور جنونی شخص تھا. حسن بن صباح نے 11ویں صدی کے آخر میں ایران کے دشوار گزار پہاڑوں پر واقع قلعہ الموت پر قبضہ کیا. یہ قلعہ اتنی بلندی پر تھا کہ اسے عقاب کا آشیانہ کہا جاتا تھا. یہیں سے حسن بن صباح نے اپنے مریدوں کی ایسی ذہنی تربیت شروع کی کہ وہ اس کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے. ان مریدوں کو فدائین کہا جاتا تھا. حشاشین کا قتل کرنے کا طریقہ دنیا کے تمام جنگجوؤں سے الگ تھا. وہ کبھی کھلی جنگ نہیں لڑتے تھے، بلکہ ان کا اصل ہتھیار خوف تھا. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان کے فدائی مہینوں تک اپنے ہدف کا پیچھا کرتے. وہ کبھی درویش، کبھی تاجر اور کبھی محل کے ملازم کا روپ دھار کر دشمن کے قریب پہنچ جاتے. وہ ہمیشہ سب کے سامنے بھری محفل یا مسجد میں خنجر سے حملہ کرتے تھے تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ دہشت پھیلے. حملے کے بعد وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ موت کو مسکرا کر قبول کرتے تھے، کیونکہ انہیں یقین دلایا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائیں گے. اس فرقے کا پہلا بڑا شکار سلجوقی سلطنت کے طاقتور وزیر نظام الملک توسی تھے. ایک فدائی نے درویش کے بھیس میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں خنجر مارا اور پوری سلجوقی ریاست کو ہلا کر رکھ دیا. اس کے بعد حشاشین کی دہشت اتنی بڑھی کہ بڑے بڑے بادشاہ انہیں فدیہ یعنی بھاری رقم دیتے تھے تاکہ وہ ان کی جان بخشی کر دیں. حتیٰ کہ عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی ان سے خطرہ لاحق رہا. حشاشین نے سلطان پر 2 بار جان لیوا حملے کیے، لیکن اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. ایک مشہور واقعہ ہے کہ سلطان کے بستر کے پاس ایک زہریلا خنجر اور ایک پیغام پر اسرار طور پر چھوڑا گیا، جس پر لکھا تھا تم ہماری گرفت میں ہو. اس واقعہ کے بعد سلطان نے بھی مصلحت کے تحت ان کے خلاف مہم روک دی. جس گروہ نے 150 سال تک دنیا کو لرزایا، اس کا انجام بہت عبرتناک ہوا. جب منگول فاتح ہلاکو خان نے ایران پر حملہ کیا تو اس نے قلعہ الموت کو گھیر لیا. منگولوں نے حشاشین کے قلعوں کو زمین بوس کر دیا اور ان کی عظیم لائبریری کو جلا دیا، جس کے ساتھ ہی ان کے بہت سے راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے. آج حشاشین صرف کتابوں اور فلموں کا حصہ ہیں. تاریخ انہیں ہمیشہ ایک ایسے گروہ کے طور پر یاد رکھے گی جس نے صرف خنجر کے زور پر دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے تخت ہلا دیے تھے. حشاشین کی یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ تاریخ ہمیشہ طاقتور لشکروں سے نہیں، بلکہ کبھی کبھی محض خوف اور جنون سے بھی لکھی جاتی ہے. لیکن یاد رہے، ظلم اور دہشت کی بنیاد پر کھڑی کی گئی سلطنتیں وقت کے تھپیڑوں کے سامنے
कभी नहीं ठहर पाती। जैसे किला अलमौत की दीवारें मंगोलों के सामने रेत का ढेर साबित हुई। अगर आपको तारीख के इन पुरअसरार गोशों के ये दस्तावेजी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ बनाने के लिए हौसला देता है। अगली वीडियो में आप तारीख के किस किरदार या वाक़या के बारे में जानना चाहते हैं? बराए मेहरबानी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका ताबेदार वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का और आपके कमेंट्स, लाइक्स, शेयर का बेहद मशकूर वसीम डोगर।